أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. پہلے اس آیت پاک کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے للذین، وہ لوگ جو یؤلون قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے تربص 4 اشہر 4 مہینے رکنے کے بارے میں فَإِن فَاؤُوا پس اگر وہ لوگ اپنی اس قسم کو پورا کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر ان لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے عورتوں کو طلاق دینے کا تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے زبان سے نکالے ہوئے جملے کو سننے والا اور ان کے ہر دل کے باتوں کو اور بھیدوں کو جاننے والا ہے. والمطلقات اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے یتربصن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. یتربصن بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک. ولا یحل اور نہیں ہے حلال لہن ان عورتوں کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے فی ارحامہن ان کے رحم کے اندر. ان کننا اگر وہ یؤمننا ایمان رکھتی ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر. وبعولتہن اور ان کے شوہر احق یہ زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کے لوٹانے کے فی ذالک اس معاملے میں ان ارادو اصلاحا اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو تب. وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کا بھی مثل الذی مردوں ہی کی طرح علیہن حق ہے بالمعروف دستور کے مطابق. وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجتن کچھ درجہ اور مقام حاصل ہے. واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے. پہلی آیت کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے یہ قسم کھا لیا کہ میں اپنے بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لیا تو اب اس کی 4 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مطلقاً قسم کھایا کہ میں صحبت نہیں کروں گا ہم بستری نہیں کروں گا، کوئی اس کے اندر مدت اور ٹائم متعین اور مقرر نہیں کیا. دوسری صورت یہ کہ اس نے قسم کھایا کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، نہیں جاؤں گا اس کے پاس، مہینہ متعین کر دیا 4. اور تیسری صورت یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ اس نے وقت متعین کیا، 6 مہینے نہیں صحبت کروں گا، 5 مہینے نہیں کروں گا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کا متعین وقت کیا، 3 مہینہ 2 مہینہ. یہ 4 صورتیں ہیں قسم کھانے کی بیوی سے صحبت کے بارے میں. پہلی 3 صورتیں جو ہیں یعنی
جس میں کوئی متعین نہیں کیا وقت، یا وہ دوسری صورت جس میں 4 مہینے کا وقت اس نے متعین کر دیا، یا وہ تیسری صورت جس میں 4 مہینے سے زیادہ کا وقت متعین کیا، ان تینوں صورتوں کے اندر اگر وہ 4 مہینے سے پہلے قسم کو توڑ کر اس سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا ہی حکم ہے کہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے، یا ان تینوں کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے رکھے پے در پہ، یہ کفارہ ادا کر دے، مسئلہ ختم۔ اگر 4 مہینے سے پہلے اس نے قسم کو توڑ کر اور صحبت کر لیا تب، اور اگر 4 مہینہ پورا ہو گیا، 4 مہینہ پورا ہو گیا تو اب جو ہے اس عورت پر طلاق بائن پڑ گئی، مطلب یہ کہ وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، بغیر دوسرا نکاح کیے اب اس عورت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حلالے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن دوسرا نکاح کرنا ضروری ہے، عورت کے اوپر طلاق بائن پڑ گئی۔ اگر کسی نے عورت سے 4 مہینہ یا 4 مہینے سے زیادہ یا بغیر وقت متعین کیے ہوئے صحبت کرنے کی قسم کھا لی اور 4 مہینے مکمل گزر گئے تو مکمل گزرنے کے بعد اب عورت اس کے لیے حلال نہیں رہ گئی، اس پر طلاق بائن پڑ گیا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ بچی چوتھی صورت جس کے اندر اس نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے، تو اب اس کے اندر 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو قسم کھایا ہے اس کو پورا کر لیا، 3 مہینے کی قسم کھایا تو 3 مہینے صحبت نہیں کیا تو قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی بھی برقرار ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ جو قسم کھایا تھا 3 مہینے جانے کی، 3 مہینے سے پہلے ہی اس نے وطی کر لیا تو چونکہ قسم ٹوٹ گئی اس لیے یہاں پر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بیوی نکاح کے اندر برقرار ہے، نکاح ٹوٹا نہیں ہے، اس کے اوپر طلاق نہیں پڑی ہے۔ جب 3 مہینے سے کم کا وقت دے کر قسم کھائے تب۔ اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے جو دوسرا مسئلہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو اس کی عدت بیان کیا ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اس کی عدت کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ عورت جس کو طلاق دیا شوہر نے لیکن ابھی شوہر نے اس سے وطی نہیں کی ہے، یا اس کو شوہر کے ساتھ میں خلوت صحیحہ نہیں ملی ہے، یعنی ایسا موقع نہیں مل سکا ہے جہاں پر دونوں ایک جگہ موجود ہوں اور کوئی چیز مانے نہ ہو صحبت میں، اس کو کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ۔ تو اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا لیکن نہ تو اس کے ساتھ اس نے وطی کیا ہے ابھی تک اور نہ ہی ایسا موقع اس کو مل پایا ہے خلوت صحیحہ جس کو کہا جائے، تو ایسی طلاق دی ہوئی عورت کے اوپر کچھ بھی عدت نہیں، طلاق دینے کے فوراً بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دوسری شکل وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دیا ہے اس کو حیض ہی نہیں آتا، بہت چھوٹی ہے ابھی، یا یہ کہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو 3 حیض عدت گزارنا ہے تو اب یہ کیا کرے؟ اس کو تو حیض آ ہی نہیں رہا ہے بوڑھی ہونے کی بنا پر یا بچی ہونے کی بنا پر، تب تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 3 مہینے عدت گزارنا پڑے گا، حیض نہیں، 3 مہینے تک وہ رکی رہے، 3 مہینے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت حمل سے ہے جس کو شوہر نے طلاق دے دیا، تو اب وہی حمل کا جن دینا یعنی بچے کا پیدا ہو جانا یہی اس کی عدت ہے، چاہے دوسرے ہی دن بچے کی پیدائش ہو جائے تو عدت پوری اس کی، اب وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی اس کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ عورت بالغ ہے،
اسے حیض بھی آتا ہے، خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہے، یا وطی بھی کر چکا ہے شوہر، ایسی عورت کو اگر طلاق دیا گیا تو اب یہ عورت اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک روکے رکھے گی. جب تیسرا حیض آ کر پورا ہو جائے، بند ہو جائے، تو اب یہ اس کے نکاح سے نکل گئی، اب جو ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. یہ چوتھی صورت ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں، جو عورت دوران عدت ہو، عدت کے بیچ میں ہو، اس عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب عدت پوری ہو جائے گی جب ہی نکاح منعقد ہوگا. اگر کسی نے بیچ میں، عدت کے بیچ ہی میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ ابھی وہ اس کے نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے جس کے نکاح میں ہے، تو دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے اس کا شوہر کی موجودگی میں؟ اس لیے اس کے ساتھ نکاح ہی درست نہیں ہوگا عدت کے بیچ میں. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اب طلاق کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے طلاق رجعی، اور ایک ہے طلاق بائن، اور ایک ہے طلاق مغلظہ. رجعی تو کہتے ہیں ایک طلاق جس میں آدمی صرف زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ صحبت کر لے، یا یہ کہ کوئی ایسا کام جو پیار و محبت کا ہوتا ہے اس کے ساتھ کر لے اور رجوع ہو گیا. دوسرا ہے طلاق بائن، جس کے اندر عورت نکاح سے نکل جاتی، نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کے آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، وطی حلال نہیں ہوگی. اور تیسری صورت ہے طلاق مغلظہ. مغلظہ کا مطلب یہ کہ بالکل نکل چکی، نکاح سے بھی نہیں آئے گی. اب یہ عورت جس کو طلاق دیا گیا مغلظہ، اس کا نکاح اتفاقاً کسی مرد سے ہو گیا، پھر اس نے طلاق دیا تو عدت گزارنے کے بعد پھر اگر یہ پہلا شوہر چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، ورنہ واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے. یہ مغلظہ، اس کی تفصیل اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے، اس لیے وہاں پر اس پر بحث کی جائے گی. یہ جو دوسری آیت، تیسری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، اس کے اندر دیکھیے ایک جملہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ آیت اور یہ جملہ عورت اور مرد کے آپسی حقوق اور عورت اور مرد کے درجات کے بارے میں ایک اصول اور قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے. یہ آیت اور یہ جملہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور اس آیت پاک سے پہلے بھی اور آیت کے بعد بھی آنے والے کئی رکوع تک صرف اسی اصول کے تحت بہت سارے جزیات اہم اہم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اس لیے سب سے پہلے جو آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے موقف کو بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے موقف اور اس کو حق کیا دیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ سمجھ لیجئے تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر عورتوں کو جو حق دیا ہے، جو حق عطا کیا ہے، اگر صحیح طور پر اس پر غور کر لیا جائے تو اس نتیجے پر پہنچنا بہت دیر نہیں لگے گی. اس نتیجے پر پہنچنا بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس حد تک سمجھ لیں گے کہ دنیا کے اندر اگر اس موقف سے ہٹا گیا یا ادھر ادھر کیا گیا تو یہی دین اور دنیا دونوں کے لیے عظیم فتنہ اور فساد کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ اگر غور کریں گے تو دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں پر دنیا کے باقی رہنے اور دنیا کی ترقی اور دنیا کی رونق اور دنیا کی چمک دمک کا مدار ہے. اصل میں دو چیزوں پر، یہی دونوں چیزیں دنیا کے اندر سمجھ لیجئے ستون اور پلر کا درجہ رکھتی ہیں. ایک عورت اور دوسرے دولت. اور اگر تصویر کا رخ الٹا کر دیا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا کے اندر فتنہ، فساد، خوریزی کا سبب بھی بنتی ہیں. لیکن غور کرنے سے اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے اصل میں اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو، دولت اور عورت دونوں کو، دنیا کی ترقی اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کے رونق کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن جہاں بھی جب کبھی بھی
ان دونوں چیزوں کو ان کے موقف اور ان کے اصلی جگہ سے ہٹایا گیا تو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آ گیا۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو بہت اہم مقام عطا کیا ہے، اور شریعت اسلام نے ان دونوں چیزوں کو جو مقام عطا کیا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو ان کے صحیح مقام اور موقف پر رکھا جائے تو دنیا کے اندر فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع اور فتنہ اور فساد ختم ہونا ہے۔ اب آپ دولت کے بارے میں غور کیجئے، شریعت اسلام میں دولت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، خرچ کرنے کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس کے تقسیم کا جو اصول بتلایا گیا ہے، پوری دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اور اتنے اہم اصول یعنی اسلامی معاشیات، کبھی آپ کے سامنے بات آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے اندر جو نظام اور جو قانون دولت کے بارے میں شریعت اسلام نے بنا دیا، ناممکن ہے کہ اب کوئی اس کو سوچ بھی سکے۔ اور آج وہ بڑے بڑے یورپی اور مغربی ممالک جو بڑے بڑے تجارت کے فن انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، سب کے اندر لاس اور نقصان اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ دنیا میں بڑے بڑے جو اسلامی مفتیان ہیں، انہوں نے ان سے رجوع کر کے اپنا وہ پورا تجارت کا طریقہ کار ان کے سامنے رکھا کہ ہم اس سلسلے پر یہ کام کر رہے ہیں، آپ بتلائیے کہ آپ کی شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہم اس شریعت کے مطابق کریں گے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت نے کیا اصول اور کیا موقف دیا ہے دولت اور معاش کے بارے میں۔ لیکن یہاں پر بحث جو ہے عورت کے حقوق کے بارے میں، اس لیے اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جس طریقے سے عورتوں پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ مردوں کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ادا کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے مردوں پر بھی عورتوں کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں اور ان کے بارے میں تاکید کی گئی اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک جملہ آگے بڑھا دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ ہاں حقوق کے اندر تو دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دنیاوی معاملات میں مردوں کو عورتوں پر کچھ فوقیت اور کچھ اونچا مقام عطا کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کے اندر بالکل اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بیان فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم اور نگراں بنا کر بھیجا ہے، اس بنا پر کہ ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے، اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے صحیح طور پر اور عورت کے مزاج اور فطرت کو جو اللہ نے بنایا اس اعتبار سے اللہ کا یہ قانون کہ مردوں کو عورتوں پر حاکمیت اور نگرانی کا درجہ جو دیا ہے، یہ عدل اور انصاف پر اتنا کھرا ہوا اور اترتا ہوا فیصلہ ہے کہ اگر اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو دنیا کا سارا نظام درہم اور برہم ہو جاتا ہے۔ یہ حاکمیت اور یہ نگرانی عورتوں پر بہت ضروری ہے، مردوں لازم ہے، بلکہ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایک بات یہاں رک کر سمجھ لیجئے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ عورتوں پر میں نے مردوں کو فضیلت اور فوقیت دی ہے، میں نے بار بار کہا یہ جملہ کہ یہ دنیاوی معاملات میں ہے، آخرت کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے، آخرت کے درجات کے ترقی اور تنزلی کے اعتبار سے مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت سے بڑھ جائے آخرت میں اعمال اور درجات کے اعتبار سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت مرد سے بڑھ جائے۔ چنانچہ قرآن پاک کی دوسری اور آیتیں اور بہت ساری صحیح حدیثوں میں اس بات کی وضاحت ہے کہ کل میدان محشر کے اندر بہت ساری عورتیں ہوں گی جو مردوں سے درجات کے اندر بہت بلند اور اونچی ہوں گی۔
وہاں پر اصول عمل اور عمل صالح پر چلے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر عمل کی بنا پر جزا اور سزا، ثواب اور گرفت کا معاملہ تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر بالکل برابر رکھا ان دونوں کو. اور جہاں پر معاملات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ایک بات اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے مخاطب جو کیا ہے زیادہ تر مردوں کو کیا ہے. صیغے وہ استعمال کیے جو مردوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آ گئی اس کے ضمن میں عورت بھی. تو تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ مردوں کا ہے، عورتوں کو ان کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، آخرت کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں. لیکن ان کے تذکرے سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ آخرت کے معاملے میں بھی مرد عورت سے بڑے ہوئے ہیں. چنانچہ بعض عورتوں کو اس پر اعتراض بھی ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مسند احمد حدیث کی ایک کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ جگہ مردوں کا ہی تذکرہ ہے، عورتوں کا تو کہیں دور دور تک نام ہی نہیں نظر آتا، تو کیا بات ہے، کیا ہم آخرت میں بھی ان سے نیچے رہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پوری آیت ہی نازل فرما دی اس کے جواب میں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا کریما. پوری لائن سے مردوں کے ساتھ گنا دیا ان کی صفت کو بھی. کیا بتلایا اللہ نے؟ نہ آخرت کے معاملے میں جیسے یہ ویسے تم، جیسے یہ صدقہ کرنے والے ویسے تم کو ثواب، جیسے ان کو ویسے تم کو، پورا گنا دیا اللہ رب العزت نے. تو یہ جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفوق اور اعلیٰ عطا کیا ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ دنیا کے اعتبار سے. اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. آخرت کا مسئلہ اس لیے الگ ہے، عمل صالح کا درجہ اس سے الگ درجہ رکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کہ اور جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، مرد یا عورت میں سے، عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان سب کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. بالکل برابر کا درجہ دیا. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اب دیکھیے، اتنا بات سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور مردوں پر عورتوں کے حقوق کا ادا کرنا اسی طریقے سے ضروری ہے جس طریقے سے عورتوں پر مردوں کے حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے. عورتوں کے حق کو اللہ نے پہلے بیان کیا، مردوں کے حق کو بعد میں بیان کیا. کیا ہے آیت پاک کے اندر؟ صاف اشارہ اس جانب کہ مرد کے اندر قوت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ نے جو اس کو فوقیت عطا کی ہے وہ خداداد صلاحیت، اس بنا پر مرد عورت سے اپنے حقوق تو حاصل کر ہی لیتا ہے. لیکن یہ بیچاری عورت کمزور ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ زبردستی اپنا حق حاصل کر سکے. اسی لیے اللہ نے کہا مرد خود ان کا حق ادا کرے. اور یہ پہلے ان کے حق کو بیان کرنے کے اندر اللہ رب العزت نے اشارہ بھی کر دیا کہ عورتوں کے بالمقابل مردوں کو ان کے حقوق کے ادا کرنے میں سبقت کرنی چاہیے. آپ ادا کر کے دیکھیے، اگر آپ نے ان کے حق کو ادا کر دیا تو خود بخود وہ آپ کے حق کو ادا کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ایک بات دھیان رکھیے، بہت سارے لوگوں نے یہاں پر دھوکہ کھایا لفظ مثل سے. اللہ فرمانا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا مردوں پر بالکل مردوں کی طرح حق واجب ہے. اس مثل کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا. مثل کا مطلب یہاں پر صرف اتنا ہے کہ جس طریقے سے ان کا حق ہے ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ان کا حق ہے ادا کرنا ضروری. جیسے ان کے حق میں کوتاہی سزا کا باعث بنے گی، ایسے ان کے حق میں کوتاہی سزا کے باعث بنے گی. مثل کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مرد جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اسی کام کے لیے عورت بھی پیدا کی گئی. ہمارے بہت سارے اسلامک اسکالروں نے یہ لفظ مثل سے دھوکہ کھا لیا
اور وہ بھی وہی راگ الاپنے لگے جو انگریزوں نے راگ الاپا تھا۔ انگریز یہ بڑی مکار اور بڑی عیار اور بڑی عیاش قوم ہے، ہر فطرت ان کے اندر ہے، مکاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، عیاری بھی ہے۔ ان کا مزاج اور فطرت ہی یہ ہے عیاشی میں کہ ہر وقت عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور مکار اتنے کہ اپنے سر کسی کا بوجھ بھی نہیں لینا چاہتے۔ تو انہوں نے دنیا کے اندر ایک شوسہ چھوڑا، عورت اور مردوں کے حقوق برابر، اور پھر عورتوں کو یہ سبق سکھلایا، بہت بڑا ظلم ہوا اب تک دنیا کے بننے سے بعد سے لے کر تم پر کیا ہوا، تم کو قید کر دیا گھر کے اندر، بہت بڑا ظلم ہوا۔ تب تمہیں آزادی ملنی چاہیے، پھر کیا ہوگا، آزادی کے بعد تم کو بھی وہ سارے مرتبے ملنے چاہیے جو مردوں کو ملے ہوئے ہیں۔ کیا ملنا چاہیے؟ ملک کا صدر بھی تمہیں بنایا جانا چاہیے، پی ایم بھی تم بن سکتے ہو، سی ایم بھی بن سکتے ہو، وزیر بھی بن سکتے ہو، آفیسر بھی بن سکتے ہو، یہ سارے حقوق تم کو بھی حاصل ہیں۔ اب تک دنیا نے بہت ناانصافی کی تمہارے ساتھ، یہ نعرہ دیا، اور نعرہ دے کر وہ عورت جو عفت اور پاکدامنی کی زندگی گزار رہی تھی گھر کے اندر کھینچ کر لا کر سڑکوں پر کر دیا۔ عورت سوچنے لگی یہ تو ہمارے اس دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑے خیر خواہ پیدا ہو گئے۔ آدھی عقل کی بیچاری سمجھ نہیں پائی، یہ تو عیاشی میں باہر لائے کہ ہر وقت ساتھ میں ہمارے رہے، اور مکاری میں لائے کہ ان کا بوجھ بھی ہمارے سر سے اترے، خود کمائے کھائیں گے۔ اس عیاشی اور مکاری میں نعرہ یہ دیا مساوات اور برابری کا، اور کھینچ کر لایا عورت کو روڈ پر۔ پھر کیا کیا، دفتروں کا کلر کے بنایا، اجنبی آدمی کا پرسنل سیکریٹری بنایا، اور کیا، ایئر ہوسٹس بنا دیا۔ جن ملکوں کے اندر یہ نعرہ اٹھا تھا برابری کا حق دیا جائے گا، صدر بنایا جائے گا، پرائم منسٹر بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، وزیر داخلہ بنایا جائے گا، بڑے وزارت کے عہدوں پر تم کو فائز کیا جائے گا، نعرے کے بعد سے لے کر آج تک آپ اندازہ لگائیے یورپی اور وہ مغربی ممالک کتنی عورتوں کو صدر بنایا گیا ملک کا، آٹے میں نمک کے برابر۔ ایک آدھ کو عہدہ دے دی گیا اور سب کو لالچ اور لا کر سڑکوں پر ٹھوس دیا گیا، دفتروں میں کلر کے بنا دیا گیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ آج وہ سب سے گھٹیا کام جو سمجھے جاتے ہیں ان کو اونچے عہدوں کا برابری کا نعرہ دے کر باہر لا گیا، سب سے گھٹیا کام آج انہی کے کام، انہی کے ذمے۔ ہوٹلوں میں مردوں کے بیڈ کی چادریں بدلی کرنے کا کام عورتوں کا، صفائی کا کام عورتوں کا، شرابی، جواری، چور، چنڈال، ڈاکو، چمار ان کے کھانا پکانے کا کام عورتوں کا، کپڑے دھونے کا کام عورتوں کا۔ ایئر ہوسٹس بنا دیا، بٹن دبایا، ادھر شرابی بیٹھا ہوا ہے، جواری بیٹھا ہوا، ہاتھ جوڑے بھاگتی چلے جائے، یس سر کر رہی ہے۔ یہ عزت ہے، یہی برابری ہے۔ جتنے گھٹیا کام وہ سب کے سب اسی کے سپرد، اور برابری کا نعرہ۔ اور وہی عورت گھر کے اندر اگر اپنے باپ کی خدمت کر رہی تھی، ماں کی خدمت کر رہی تھی، شوہر کی خدمت کر رہی تھی، بچوں کی پرورش کر رہی تھی، ان کے کپڑے اگر دھو رہی تھی تو یہ ذلت تھی، یہ اس کے لیے ظلم تھا، اس کے اوپر یہ اس کے انصاف کے ساتھ گلا گھوٹا جا رہا تھا، اور لا کر چوروں، شرابیوں، جواریوں، چوروں، چنڈالوں کے آگے لا کر اس کو ڈال دیا گیا اس کی عزت۔ یہ ہے دنیا۔ تو یہ مثل الذی علیہن بالمعروف سے ہمارے بھی اسلامک اسکالر جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے بھی دھوکہ کھا لیا، اور وہ بھی وہی راگ الاپنے لگے ہیں جو انگریزوں نے کیا تھا کچھ دن پہلے۔ تو اس مثل کا یہ مطلب نہیں سمجھنا آپ کہ عورت بھی وہ سارے کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نہ عورت کا مزاج ایسا بنایا ہے، اور نہ عورت کے جسم کی ساخت ایسی بنائی ہے، اور نہ عورت کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ سارے وہ کام کرے جو مرد کرے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو آج یہ نعرے دے کر عورتوں کو باہر لائیں، ہم ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں اگر سب چیز کے اندر آپ برابری کا حق دیتے ہیں ان کو، تو 1 سال بچہ آپ بھی پیدا کیجئے، 6 مہینے آپ دودھ پلائیے، 6 مہینہ وہ پلاتا ہے، کر کے بتاؤ ذرا برابری۔ دھوکہ یہ تو یہ مثل سے ہمارے لوگوں نے دھوکہ کھایا، اس لیے میں یہاں پر اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ باتیں اور بھی انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.